قرآن پاک انسانیت کے لیے اللہ کی طرف سے اترنے والے انعامات میں عظیم ترین انعام ہے۔ ہدایت کے لیے کتابیں تو بہت اتری ہیں، لیکن آج تک اللہ نے کسی بھی نبی کو اور کسی بھی امت کو اس اعزاز سے نہیں نوازا کہ ان کو اپنا کلام عطا فرما دیا۔ اس امت کے لیے اللہ نے خاص شفقت اور مہربانی فرمائی کہ کتاب ہدایت کے لیے اپنا کلام عطا فرما دیے۔ اور اس کلام کی حیثیت کیا ہے؟ سورۃ رحمان کی ابتدائی آیات سے تھوڑا سا اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے اللہ پاک کی نظر میں۔ اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں، کچھ صفاتی نام اللہ تعالیٰ کے جلال کو، عذاب کو بیان فرماتے ہیں، اور کچھ صفاتی نام اللہ پاک کی رحمت کو بیان کرتے ہیں۔ رحمت کو بیان کرنے والے صفاتی ناموں میں سے سب سے زیادہ مبالغے کے ساتھ جو نام اللہ کی رحمت کو ظاہر کرتا ہے وہ لفظ رحمان ہے۔ کثرت سے مہربانی کرنے والا رب، بہت زیادہ مہربانی کرنے والا رب، عظیم نعمتوں سے نوازنے والا رب۔ لفظ رحمان میں جتنا اللہ کی رحمت کا مبالغہ ہے، اتنا اللہ کے صفاتی ناموں میں سے اور کسی نام میں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ رحمان کا آغاز اپنے اس صفاتی نام کے ساتھ فرمایا، الرحمن، کہ اللہ رحمان ہے۔ گویا آگے اللہ اپنی کسی عام نعمت کو نہیں بلکہ کسی عظیم نعمت کو ذکر کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے اپنا تعارف اس نام کے ساتھ کروایا کہ میں رحمان ہوں، کہ میں نے اتنی بڑی نعمت اور دولت تمہیں عطا فرما دی۔ تو یا اللہ، کون سی نعمت آپ نے عطا فرمائی کہ جس کو ظاہر کرنے کے لیے اپنی صفت رحمان کا تذکرہ فرما رہے ہیں؟ فرمایا الرحمن علم القرآن، کہ اللہ اتنا بڑا رحمان ہے کہ اس نے قرآن ہی دے دیے، قرآن ہی سکھا دیے۔ قرآن سکھایا، کس کو سکھایا، کیسے سکھایا، کب سکھایا؟ تو حق تعالیٰ نے آگے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، کہ جب میں نے قرآن دینے کا فیصلہ کیا، کئی ساری مخلوقات موجود تھیں، اور سب سے زیادہ بظاہر جو موزوں مخلوق تھی قرآن کے لیے وہ فرشتوں کی تھی، اس لیے کہ قرآن بھی اعلیٰ درجے کی پاکیزہ کلام ہے، اور فرشتے بھی اعلیٰ درجے کی پاکیزہ مخلوق ہیں، گناہ کے تصور سے بھی پاک ہیں، گناہ کے وسوسے سے بھی پاک ہیں۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ ایسی پاکیزہ کلام، ایسی پاکیزہ مخلوق کو ملتی، اور قرآن کے حاملین فرشتوں کو کہا جاتا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے قرآن دینے کا فیصلہ فرمایا تو میں نے فرشتوں کو یا کسی اور مخلوق کو دینے کے بجائے خلق الانسان، اس کے لیے میں نے ایک نئی مخلوق کو وجود بخشا جس کا نام انسان ہے، کہ میں نے اس کو قرآن دینا ہے اپنا۔ خلق الانسان، انسان کو میں نے پیدا کیا اسپیشل تاکہ میں اس کو قرآن دے سکوں۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے اس آیت کریمہ سے کہ اللہ نے انسان کی تخلیق کی ہی صرف اس ایک مقصد کے لیے کہ میں ان کو قرآن دے دوں، یہ میرے قرآن کے حاملین بن جائیں۔ قرآن انسان کو دینے کے لیے پھر کیا کیا؟ خلق الانسان علمہ البیان،
کہ جب میں نے انسان کو قرآن دینے کا فیصلہ کیا تو میں نے انسان کو ایک خاص قسم کے بولنے کی قدرت دی۔ بولی بول سکتا ہے انسان، بولی تو چڑیاں بھی بولتی ہیں، چیونٹیاں بھی بولتی ہیں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے تمام پرندوں کی، تمام الحشرات الارض کی بولیوں کی سمجھ عطا فرمائی تھی۔ خود وہ فرما رہے ہیں وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ کہ اللہ نے مجھے پرندوں کی بولیاں سمجھا دیں۔ پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام سے گفتگو کرتے تھے، یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے تھے تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ حشرات الارض کی بولیاں اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دی۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے اوپر اڑتا ہوا، اور چیونٹی نیچے اعلان کر رہی ہے کہ چیونٹیوں بلوں میں گھس جاؤ، کہیں لا علمی میں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں روند نہ دے۔ اب یہ چیونٹی کی آواز اور گفتگو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے سنا بھی دی اور سمجھا بھی دی کہ وہ سمجھ گئے کہ چیونٹیاں کیا کہہ رہی ہیں۔ چیونٹیاں بھی بولتی ہیں، پرندے بھی بولتے ہیں، ہر مخلوق کو رب تعالیٰ نے اپنا اظہار ما فی الضمیر کرنے کے لیے بولی دی ہے۔ تو یا اللہ پھر فرق کیا ہوا کہ آپ نے انسان کو بھی بولنے کی طاقت دی، باقی مخلوقات کو بھی تو بولنے کی طاقت دی ہے، تو پھر انسان میں اور باقی مخلوقات میں کیا فرق ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں بولی تو میں نے سب کو دی، لیکن رب والی بولی بولنے کی طاقت صرف انسان کو دی۔ اللہ کی بولی بول سکے، کیونکہ میں نے ان کو اپنا کلام دینا تھا قرآن، وہ میری بولی ہے۔ تو انسان ایسی بولی پر قادر ہے جو میری بولی بول سکتا ہے قرآن کے ذریعے سے۔ خلق الانسان علمہ البیان، میں نے انسان کو پیدا کر کے ایک خاص قسم کی بولی بولنے کی اس کو طاقت اور قدرت دی۔ یعنی چڑیا بولتی ہے لیکن رب والی بولی نہیں بول سکتی، پرندے بولتے ہیں، حشرات الارض بولتے ہیں، حتیٰ کہ جنات بولتے ہیں، فرشتے بولتے ہیں، لیکن رب کی بولی فرشتوں کو بھی بولنے کی قدرت نہیں ہے سوائے جبرائیل علیہ السلام کی۔ علماء نے لکھا ہے کہ فرشتے بھی قرآن نہیں پڑھ سکتے، وہ بھی قرآن پڑھنے پر قادر نہیں ہے سوائے جبرائیل علیہ السلام کے، چونکہ ان کو اللہ پاک نے بنانا تھا واسطہ، اس لیے اس کو صرف قدرت دے دی۔ اس لیے فرشتے بھی ترستے ہیں اللہ کا کلام سننے کے لیے، انسانوں کے وہ محتاج ہیں کہ کوئی انسان اللہ کا یہ کلام پڑھے اور ہم اس کو سنیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے اس کا ایک عجیب نقشہ بیان کیا۔ فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں لگتی ہیں زمین میں، صبح بھی شام بھی تبدیل ہوتی ہیں۔ صبح جب تبدیل ہوتی ہیں، فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے اور ملائکہ کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ رات والے ابھی گئے نہیں ہوتے، دن والے آ جاتے ہیں، اور فجر کی نماز میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں رات والے فرشتے بھی قرآن سننے کے لیے شریک ہوتے ہیں، دن کی ڈیوٹی والے بھی قرآن پڑھنے سننے کے لیے شریک ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے جب 5 نمازوں کا ذکر فرمایا اور ذکر کرتے کرتے فجر کی نماز کا ذکر فرمایا وَقُرْآنَ الْفَجْرِ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج ڈھلنے سے لے کر رات اچھی طرح غروب چھا جانے تک نمازیں پڑھو۔ سورج ڈھل گیا تو سب سے پہلے ظہر ہوئی، پھر عصر ہوئی، پھر مغرب ہوئی، پھر عشاء ہوئی، 4 نمازیں اس میں آ گئیں۔ 5ویں اب رہ گئی تھی فجر کی نماز، وصلاۃ الفجر نہیں فرمایا فجر کی نماز، بلکہ فرمایا وقرآن الفجر، فجر کے قرآن کو بھی پابندی کے ساتھ شریک ہوا کرو۔ آگے اس کی وجہ بیان کی، ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی قرآن میں حاضری بہت ہوتی ہے، یہ زیادہ حاضری والی نماز ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ فجر کی نماز میں حاضری تو سب نمازوں سے کم ہوتی ہے،
اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ حاضری والی نماز ہے، فرمایا انسانوں کی حاضری مراد نہیں ہے، فرشتوں کی حاضری مراد ہے۔ رات کی ڈیوٹی والے وہ بھی قرآن سننے کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں، دن کی ڈیوٹی والے وہ بھی قرآن سننے کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں، اور ملائکہ کے ساتھ مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ قرآن سننا چاہتے ہیں، قرآن سننا چاہتے ہیں۔ جتنا خوشی ایک مسلمان کو اس وقت ہوتی ہے جب حج یا عمرے کا اس کا ویزا لگ جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے موقع دے دیا، اللہ کا گھر دیکھوں گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا در دیکھوں گا، اور اس کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے؟ یہی خوشی فرشتوں کو اس وقت ہوتی ہے جب ان کی کوئی ڈیوٹی زمین پر لگتی ہے، وہ بھی اتنا ہی خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کوئی مسجد ہوگی اور اس مسجد میں قرآن پڑھا جائے گا اور ہم رب کا کلام سن کے آئیں گے۔ زمین پر ہمیں موقع مل گیا جانے کا، اور یہ ہمیں اعزاز مل جائے گا کہ زندگی میں ایک دن تو صحیح اللہ کا کلام سن کے آ جائیں گے۔ فرشتوں سے پوچھیں کہ وہ کس حد تک ترستے ہیں رب کا کلام سننے کے لیے، کیونکہ فرشتوں کو اللہ نے قرآن پڑھنے کی طاقت نہیں دی، یہ قدرت، یہ بولی اللہ نے انسان کو دیا، علمہ البیان۔ اور پھر انسان تو آدم علیہ السلام سے شروع ہو گئے تھے، انسان آدم علیہ السلام سے شروع ہو گئے اور نبی آنے بھی شروع ہو گئے، اور سورۃ رحمان بتاتی ہے کہ اللہ نے انسان کی تخلیق ہی اس لیے کی تھی کہ اس کو قرآن دے، تو یا اللہ انسان آ گئے ہیں قرآن دے دیں؟ اللہ نے فرمایا نہیں، قرآن دینے کے لیے میں نے ایک عظیم الشان نبی اور عظیم الشان امت کا انتخاب فرمایا۔ مشکاۃ شریف کی سب سے آخری حدیث جہاں کتاب مکمل ہو رہی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہ اے میرے امتیو، انتم تتمون 70 امتاً، اللہ نے تمہاری ذریعے سے 70 امتیں جو ناقص تھیں ان کو مکمل کر دیا۔ کیا کمی تھی پچھلی امتوں میں اور ہمارے آنے سے وہ کمی پوری ہو گئی؟ تو ایک کمی یہ تھی کہ یا اللہ انسانوں کی تخلیق کا مقصد تو نے بتایا کہ قرآن دینا ہے، اور ابھی تک قرآن آیا نہیں ہے، تو جب مقصد ہی نہیں ہوا تو ابھی انسانیت تکمیل کو نہیں پہنچی۔ کب تکمیل ہوگی انسان کی؟ جب اس کو مقصد مل جائے گا، قرآن مل جائے گا۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے ذریعہ سے اس امت کو قرآن ملا، تو گویا انسانیت کی تخلیق کا مقصد پورا ہو گیا اور انسانیت کی تکمیل ہو گئی۔ قرآن نہ ملتا تو انسانیت ادھوری تھی۔ یہ ہے رب کی نظر میں قرآن کی اہمیت، کہ اللہ کی نظر میں قرآن کتنا عام ہے کہ انسانیت کی تخلیق کا مقصد یہی۔ دو میں نے حدیثیں تلاوت کی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہیں اور دونوں بخاری شریف میں موجود۔ پہلی حدیث میں فرمایا ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی یتغنی بالقرآن، اللہ نے اپنی تعریف مختلف لوگوں سے بڑے شوق کے ساتھ سنی۔ خاص طور پر اللہ نے داؤد علیہ السلام سے زبور کو بہت شوق کے ساتھ سنا ہے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے خصوصی خوبصورت آواز سے نوازا، سپیشل ان کو آواز دی خوبصورت، اور پھر ان کو اپنی تعریف میں خود اشعار میں ایک کتاب دی جس کا نام زبور ہے۔ زبور میں احکام کم تھے، اللہ کی حمد اور ثنا کے اشعار تھے، اور داؤد علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا داؤد یہ میری تعریف ہے، میں نے خود اپنی تعریف تجھ پر بنا کر نازل کر دی ہے اور خوبصورت آواز بھی دے دی ہے، جنگلوں میں باہر نکل جایا کرو، تنہائی میں بیٹھ جاؤ اور پوری خوبصورتی کے ساتھ وہ میری آواز مجھے سناؤ۔ اللہ نے اس کے حسن کا نقشہ کھینچا، اس کی تاثیر کا نقشہ کھینچا، اس کے جادو کا نقشہ کھینچا، کہ جب داؤد علیہ السلام پہاڑوں میں بیٹھ کر اللہ کی اتاری ہوئی وہ حمد اور ثنا اللہ کی دی ہوئی اس خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھتے تھے، پرندے یوں اکٹھے ہو جاتے تھے کہ اوپر سایہ کر لیتے تھے بادل کی طرح، اتنا عاشق ہو جاتے تھے پرندے اس خوبصورت آواز پر۔ پہاڑ داؤد علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، پہاڑوں کو وجد آ جاتا تھا، پرندوں
وہ اپنی گویا ماہویت میں آ جاتے تھے، اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے تھے۔ یہ تاثیر تھی داؤد علیہ السلام کی، لحن داؤدی کی۔ لیکن اس سب کے باوجود میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ نے بڑے شوق سے زبور کو سنا، لیکن جتنی لذت اور شوق کے ساتھ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو سنا ہے، اتنے شوق کے ساتھ اللہ نے آج تک کسی نبی سے کسی چیز کو نہیں سنا۔ اس لیے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اے میرے محبوب، میں دن آپ سے نہیں مانگتا، مجھے پتہ ہے اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، آپ دن میں بہت مصروف ہیں، اس لیے آپ کا دن میں نے آپ کے لیے بنایا اور مخلوق کے لیے بنایا، لیکن آپ کی رات میں نے اپنے لیے بنائی۔ جب آپ سارے دن کی مصروفیات سے فارغ ہو جایا کریں تو پھر رات مجھے دے دیں۔ یا اللہ میں کیا کروں؟ پھر مصلی بچھائیں، کھڑے ہو جائیں اور مجھے میرا اتارا ہوا قرآن سنائیں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ پھر اس قرآن کی تاثیر کیا ہوتی تھی؟ وہاں تو فرشتے پرندے جمع ہو جاتے تھے۔ نوح علیہ السلام کا، داؤد علیہ السلام کی زبور سننے کے لیے پرندے جمع ہو جاتے تھے، اور یہاں صبح کے 2:30 2-3 بجے کافروں کا جھم گھنٹا لگ جاتا تھا۔ جہاں مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر رات کو قرآن پڑھ رہے ہیں، پیشاب کے بہانے سے ابو جہل بھی اٹھا، ابو لہب بھی اٹھا، عتبہ بھی اٹھا، شیبہ بھی اٹھا، جن کا سارا دن مشغلہ ہی قرآن اور صاحب قرآن کی دشمنی کرنا ہوتا تھا، لیکن اس وقت قرآن کی لذت ایسی ہوتی تھی وہ ان کو سونے نہیں دیتی تھی۔ بستروں سے اٹھتے، پیشاب کے بہانے سے کوئی ادھر آ کے بیٹھا ہے، کوئی ادھر آ کے بیٹھا ہے، کوئی ادھر آ کے بیٹھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شروع کر دیا ہوگا، جا کے قرآن سونا ہے۔ یہ اس کی تاثیر ہوتی تھی جب اللہ پاک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سن رہے ہیں، اور اللہ کتنے شوق سے قرآن سنتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا اقرأنا ابی، میری امت کا سب سے بڑا قاری ابی بن کعب ہے۔ ابی بن کعب کے بارے میں یہ جملہ فرمایا تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مجلس میں حاضر ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ موجود ہیں، ابی بن کعب حاضر ہو گئے۔ فرمایا ابی، جی یا رسول اللہ، ابھی جبرائیل علیہ السلام آپ کے آنے سے پہلے میرے پاس تشریف لائے اللہ کی طرف سے، اور مجھے یہ حکم دے گئے کہ یا رسول اللہ ابی آ رہا ہے، آپ آج ابی کو خود قرآن سنائیں، ابی کو قرآن سنائیں۔ اصل تو رب خود سننا چاہ رہا ہے، بہانہ ابی بن کعب کا ہے، ابی کو قرآن سنائیں۔ وہاں یہ شان ابی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، رب کا پیغام آیا نام بنام۔ حضرت ابی کو اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا، ورنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان پر تو کافروں کو بھی یقین ہوتا تھا۔ حیران ہو کے پوچھنے لگے اسمانی ربی، یا رسول اللہ، اللہ نے آج میرا نام لے کر آپ کو پیغام بھجوایا، اللہ کے ہاں میرا نام لیا گیا؟ ہاں، اللہ نے آج آپ کا نام لے کر مجھے پیغام بھجوایا ہے کہ ابی آ رہا ہے، اس کو قرآن سناؤ۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ واقعتاً میرے اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ کہا ہاں، اللہ نے آپ کا نام لے کر وحی اتاری ہے کہ ابی کو قرآن سناؤ۔ تو پھر اس دن حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کا رونا روئے، جس نے ان کی داڑھی کو تر کر دیا کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ آج میرا رب میرا نام لے کر اپنے محبوب پر قرآن اتار رہا ہے، وحی اتار رہا۔ تو ابی کو قرآن سناؤ۔ اور یہ شان ابی کو کیوں ملا؟ قرآن پاک کی وجہ سے، کہ وہ قرآن کے بڑے قاری ہیں اور رب کو اتنے محبوب ہو گئے کہ میرا رب آج قرآن سنانے کا اپنے محبوب کو حکم دے رہے ہیں کہ سپیشل ابی کو قرآن سناؤ۔ ایک دن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں، دوسرے صحابہ بھی موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو فرمایا عبداللہ مجھے آج قرآن سناؤ۔ یا رسول اللہ، آپ تو خود صاحب قرآن ہیں، آپ پر تو اللہ نے قرآن خود اتارا ہے اور آپ کی آواز پر رب عاشق ہے، تو آج مجھ سے آپ سننا چاہتے ہیں؟
فرمایا آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں آج کسی اور کا قرآن سنوں، اس لیے مجھے قرآن سناؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو روا ہو گئے۔ میں پڑھ رہا ہوں آنکھیں بند کر کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہہ رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد جب میری نظر اٹھی اور میں نے کیفیت دیکھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی آنسو سے میرے قرآن کی وجہ سے، تو پھر میں نے روک دیا قرآن کو کہ اتنا غلبہ ہو گیا ہے تاثیر کا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی وجہ سے۔ یہ کیا ہے؟ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کو سن کر اس کی یہ تاثیر سے متاثر ہو رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے میں گھر بنا لیا، اور ابتدائی دنوں کی بات ہے، مخالفت زیادہ تھی، اور گھر کے باہر ایک چھوٹی سی جگہ بنا لی نماز کے لیے۔ صبح تہجد کے ٹائم 2 بجے 3 بجے اٹھ جانا اور اٹھ کے وہاں پر قرآن پڑھنا تہجد میں۔ اور کیا قرآن ہوتا تھا، عجیب تاثیر ہوتی تھی۔ ابو بکر روتے جا رہے ہیں قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، اور 3 بجے صبح کے ٹائم نماز سے 1.5-2 گھنٹہ پہلے بوڑھی بوڑھی عورتیں، بچے، مرد رش لگا دیتے تھے کہ آج دیکھیں ابو بکر کو کیفیت بھی دیکھیں اور قرآن بھی سنیں۔ مکہ والوں کو ڈر پڑ گیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن کی یہ کیفیت رہی تو یہ تو چند دنوں میں پورے مکے کو مسلمان کر دے گا۔ اس لیے فرمایا اگر ابو بکر مکے میں رہنا ہے تو قرآن بند کرنا ہوگا، نہیں تو مکہ چھوڑ دو۔ فرمایا مکہ چھوڑ سکتا ہوں، قرآن نہیں بند کر سکتا۔ اگلے دن سامان اٹھایا اور چل پڑے ہجرت کی غار سے حبشے کی طرف۔ کافی سفر کر گئے، راستے میں ایک کافر مل گیا ابن الداغنہ، وہ کہیں سفر سے واپس آ رہا تھا۔ وہ بکر کدھر؟ کہ آپ کے لوگ رہنے نہیں دیتے، ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ آپ جیسا شخص مکے سے نکال دیا جائے ہمارے لیے بڑی بدنامی کی بات ہے، میری امان پر آپ واپس چلیں۔ تو یوں وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو واپس لے آیا۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے اور قرآن کی برکات ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام سفر میں تھے اور شام پڑ گئی، خیمے لگا دیے۔ کوئی قبر تھی لیکن شاید اس کے نشان مٹ چکے تھے، بظاہر پتہ نہیں تھا کہ قبر ہے، اور شاید قبر بھی کسی مسلمان کی تھی۔ صحابی نے خیمہ لگایا اور جب رات کو سوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی سورۃ ملک پڑھ رہا ہے، پڑھنے والا نظر نہیں آتا۔ کون پڑھ رہا ہے؟ یہ حدیث پاک میں قصہ آتا ہے۔ تو بظاہر صاحب قبر پڑھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلے دن بتایا یا رسول اللہ میں نے خیمہ لگایا اور قبر تھی شاید وہاں، اس کے بظاہر نشان نہیں تھے، اور میں نے سنا سورۃ ملک کی تلاوت ہو رہی ہے۔ فرمایا ہی مانعۃ و منجیۃ، یہ اگر عذاب قبر ہو رہا ہو تو اس کو ہٹا دیتی ہے، اگر نہ ہو رہا ہو تو اس میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ یہ عذاب قبر سے بچانے والی صورت۔ صورت اسی طرح سے سورۃ بقرہ کے بارے میں بھی فرمایا، ہر صورت کے کچھ نہ کچھ فضائل ہیں۔ یہ قرآن پاک کی دولت، اللہ نے کتنی بڑی دولت مسلمان کو عطا فرمائی، لیکن ہوتا یہ ہے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ جس دولت کو حاصل کرنے کے لیے مشقت نہ لگے، مفت میں مل جائے، وہ دولت سب سے زیادہ بے قدر ہو جاتی ہے انسان کی نظر میں۔ باپ خون پسینہ ایک کر کے ساری زندگی کماتا ہے، اور اس لیے کماتا ہے کہ میرے بعد میری اولاد سوکھی ہو جائے گی، میری اولاد کو تنگی نہ پڑے، جائیداد ان کے لیے چھوڑ کے جائیں۔ لیکن جس دن باپ مرتا ہے، اولاد کے لیے سب سے بے حیثیت جو جائیداد ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو باپ کی وراثت میں ان کو ملتی، اس لیے کہ اس پر اولاد کا اپنا خون پسینہ نہیں لگا، تو ان کے لیے وہ سب سے بے قدر اور بے حیثیت مال ہوتا ہے۔ یہ فطرت ہے انسان کی کہ جو مشقت کے بغیر چیز مل جائے اس کی قدر نہیں ہوتی، اور جو مشقت کے ساتھ ملتی ہے پھر اس کی قدر بھی ہوتی۔ یہ روس کی ریاستیں، جب روس قابض ہوا کئی ریاستوں پر، اور کئی سال باقی 100 سال تک وہ قابض رہا کئی اسلامی ملکوں پر، داہری ہیں وہ،
اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں، اتنی سختی کی انہوں نے، کسی گھر سے قرآن معاذ اللہ برآمد ہو گیا، پورے کے پورے گھر کے افراد کو لائن میں کھڑا کر کے گولی مار دی جائے گی، اتنی سختی تھی قرآن پاک رکھنے پر، پڑھنے پر۔ تو وہ مسلمان بیچارے نسلاً تو مسلمان ہیں، قرآن سے محروم ہو گئے، لیکن قرآن مسلمانوں کی قربانیاں دیکھیں کہ انہوں نے اس سختی کے باوجود قرآن کو چھوڑا نہیں۔ جب وہ سوویت یونین ٹوٹی اور ریاستیں آزاد ہوئیں، کتنے حفاظ ظاہر ہو گئے قرآن کے حافظ۔ تم کیسے حافظ بن گئے اتنی سختی کے باوجود؟ بڑی عجیب و غریب انہوں نے داستانیں سنیں اپنے قرآن پڑھنے کی۔ کسی نے کہا ہم یوں بنے کہ استاد صاحب سے ٹائم طے ہوتا تھا، رات کو 1:30 بجے، 2 بجے، 3 بجے، کسی کام کے بہانے سے وہ بھی فلاں جنگل کھیت میں آ جاتے تھے، یہ بھی چلا جاتا تھا، وہ زبانی قرآن کی کوئی آیت بتا دیتے، یہ سیکھ آتے، یوں ہم راتوں کو جاگ جاگ کے جنگلوں میں جا کر قرآن کے حافظ بنے۔ کسی نے کہا کہ ہم نے بڑی بڑی عمارتیں بنائیں اور اس عمارت میں استاد کو بھی اور طلباء کو بھی بند کر دیا، اور چاروں طرف سے اس کو دروازہ کھڑکیاں سب ختم کر دیں کہ یہ محسوس ہو کہ عمارت بند ہے، اس میں انسانوں کا کوئی آنا جانا نہیں ہے۔ راشن دے دیا ان کو سال 6 مہینے کا، اور سال 6 مہینے تک تم اندر پڑھو اور پڑھاؤ، کوئی مر گیا تو اس کو دفن کر دیں گے، کوئی بچ گیا تو سال 6 مہینے کے بعد اس کو نکال لیں گے۔ اس طریقے سے وہ اندر رہ کر انہوں نے قرآن پڑھا۔ ایک دفعہ گجرانوالے میں کوئی جلسہ تھا مدرسے کا، تو مجھے بھی حکم تھا، میں نے بیان کیا، تو وہاں ایک عالم ہے، ہمارے بڑے پاکستان کے بڑے عالم ہیں، مولانا زید الراشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ میرا بیان سنتے رہے۔ میرے بعد پھر ان کو حکم دیا گیا کہ آپ بھی بیان فرما دیں، تو انہوں نے کہا کہ بیان تو ہو گیا ہے، میں ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں اپنے ساتھ جو پیش آیا ہے۔ کہتے ہیں کسی ملک کا نام لیا جو ریاستیں آزاد ہوئیں، کہ جب وہ آزاد ہوئیں تو ہم نے پاکستان کے کچھ علماء نے مشورہ کیا کہ اس ملک میں چلتے ہیں، قرآن پاک بھی لے جاتے ہیں، اور جتنے ہو سکتے ہیں عام جگہوں میں تقسیم کرائیں گے، اور ان کو پوچھ کے آتے ہیں کہ حافظ کتنے چاہیے۔ ہمارے ملک میں الحمدللہ قرآن کے حفاظ بہت ہیں، تو جتنے حافظ کہیں گے وہ حفاظ بھی بھجوا دیں گے، قرآن پاک بھی کچھ تقسیم کراتے۔ ہم نے ایک وفد بنایا اور قرآن پاک لے کر چلے گئے، اور ہم نے وہاں ایک ترجمان لیا، ایک ویگن کرا لی، اہم شہروں میں، اہم مساجد میں قرآن رکھ دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے اتنا تو قرآن نہیں ہو سکتے کہ ہر بندے کو قرآن پاک دے دیں، تو ہم نے وہاں جا کر جب ملاقات کی وہاں کے لوگوں سے، تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں قرآن کے حفاظ کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ ہمارے حفاظ بہت ہیں۔ بھی کیسے بن گئے؟ قرآن کی اتنی سختی تھی۔ انہوں نے یہی عجیب و غریب داستانیں سنائی جو میں نے عرض کی ہیں، کہ اس طرح سے ہمارے قرآن کے حفاظ تیار ہوتے رہیں۔ البتہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس لکھا ہوا قرآن نہیں ہے، یہ ہمیں دے جاؤ، ہم زبانی پڑھا رہے ہیں۔ خیر ہم شہروں میں چکر لگا رہے تھے، ایک شہر کی طرف جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے، سڑک پر ترجمان ہمارے ساتھ تھا، تو راستے میں ایک بوڑھی عورت ہاتھ دے رہی ہے، ہماری ویگن کو روک رہی، روک لی ہم نے، خاتون ہے، بوڑھی ہیں، تو وہ کچھ کہہ رہی تھی۔ ہم نے ترجمان سے پوچھا کیا کہتی ہے؟ کہا اس کو پتہ چل گیا کہ یہ قرآن والے گزر رہے ہیں، تو یہ کہتی ہے کہ ایک قرآن مجھے بھی دے جاؤ، ایک قرآن مجھے بھی دے جاؤ، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ قرآن بانٹ رہے ہیں۔ اب ایک بندے کو تو قرآن نہیں آ سکتا، لیکن اس مائی کا شوق دیکھ کر ہم نے اس کو ایک قرآن پاک دے دیا۔ جو ہی ہم نے قرآن پاک دیا وہ دھاڑے مار کے رونے لگ گئی۔ تو ہم نے ترجمان سے کہا کہ بی بی روتی کیوں ہے؟ ہم نے تو تجھے قرآن دے دیا ہے، تیرا مطالبہ پورا کر دیا ہے، پھر کیوں رو رہی ہے؟ اس سے جب پوچھا تو اس نے عجیب بات بتائی۔ اس نے کہا میں اس وقت 70-80 سال کی عمر کی ہو گئی ہوں، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئی ہوں، اور باپ سے سنتی آئی ہوں کہ مسلمانوں کا ایک قرآن ہے، لیکن آج آنکھوں سے دیکھنے کی سعادت پہلی دفعہ مجھے نصیب ہو رہی۔ 70 سال کی زندگی میں پہلی دفعہ میں اپنا قرآن دیکھ رہی ہوں، اس خوشی سے رو رہی ہوں کہ میں نے زندگی میں قرآن کو دیکھ لیا ہے۔ آج جن کو اس مشقت کے ساتھ قرآن کی نصیب ہو رہا ہے، ان سے پوچھیں قرآن کی قدر کیا ہے۔ لیکن ہمیں چونکہ قرآن
مفت میں مل گیا. محلے محلے کی مسجدوں میں اعلان ہو رہے ہیں, قاری صاحب کہہ رہے ہیں بچوں کو مسجد میں بھیج دیں قرآن پڑھنے کے لیے. اور ہم نے کیا کیا, ابا جی کے ختم کے لیے یا برکت کے لیے سال میں ایک دفعہ بچوں کو بلا لیا اور قرآن خوانی کروا لی, اور ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کا حق ادا ہو گیا اور گھر کا بھی حق ادا ہو گیا. یہ قرآن کا حق نہیں ہے. جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ ویران گھر ہے. جس سینے میں قرآن نہیں ہے وہ ویران سینہ ہے. میں نے جو بخاری شریف کی دوسری حدیث پڑھی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے